شب قدر کے متعلق دوستوں نے سوال کیا ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ شب قدر کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت فرمائی ہے کہ کیا اس سے مراد 27ویں شب ہی ہے، اور دوسرا کہ اگر انسان شب قدر پالے تو اس میں انسان کو کون سا عمل جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، شب قدر جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس بابرکت رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور اے لوگو تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی مسلسل عبادت سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس سے مراد عزیز سامعین دوستو 83 سال 4 ماہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان اتنی ہمت، طاقت اور سکت نہیں رکھتا کہ وہ مسلسل 83 سال اور 4 ماہ عبادت کرتا رہے، اور اگر کر بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بندگی اور عبادت اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا تھا کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام صحابہ کو اس کے متعلق معلومات دینے کے لیے گئے تو 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات محو کروا دی، اور نبی علیہ السلام کو پھر یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتائیے کہ وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کریں۔ تاک راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27 اور 29 ہے، یعنی ان تاک راتوں میں کوئی ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کی بندگی سے بہتر اور افضل اور اعلیٰ رکھی ہے۔ سوال کا دوسرا جز اس میں انسان کرے کیا؟ تو یہ سوال صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3513 میں الفاظ آتے ہیں، انا عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا ارائیت ان علمت ای لیلۃ، اللہ کے نبی اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے، ما اقول فیہا، ہم اس میں کون سا عمل کریں یا اس میں کیا کہیں؟ قال قولی، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کو کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو عزیز حاضرین و سامعین، ہمیں بھی شب قدر میں سب سے زیادہ یہ دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔